बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 631 या PSY P631 का लेसन नंबर 24 करेंगे। आज हम लोगों ने ये देखना है कि इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की असेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले जो लेक्चर्स होंगे इसमें हम लोग जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि इंटेलिजेंस होती क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डिफाइन कैसे किया जाता है, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इंटेलिजेंस को डिफाइन कैसे किया है। अगले जो लेक्चर्स होंगे उसमें इन्हीं साइंटिस्ट की बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कैसे कैसे टेस्ट बनाए गए हैं। ओवरऑल आज का जो लेक्चर है आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आपकी इधर से बेस बनेगी कि आगे जितने आप लोग इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी, और दूसरा ये जितनी भी थ्योरीज हैं ये आप लोगों की आती भी बहुत ज़्यादा है पेपर में। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अगर आप लोग चैनल व्हाट्सएप पे अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के होम पेज पे जाइए, वहां से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप लोग वहां से फॉलो भी कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि इंटेलिजेंस होती क्या है, इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटेलिजेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं। सब के लिए हम लोग सेम तरीके से क्यों नहीं इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते। इंटेलिजेंस के जो टेस्ट होते हैं वो हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में रिलायबल मेजर्स देते हैं या नहीं देते, ये टेस्ट वैलिड होते हैं या नहीं होते। इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं क्या यही एक तरीका है इंसान की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करने का। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में आते हैं। अपने बारे में भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, इंटेलिजेंस होता क्या है, किस बात पे हम लोग कह सकते हैं कि जहानत क्या होती है। सिर्फ एक स्किल का नाम है कि अगर किसी को एक स्किल में महारत हासिल है तो वो इंटेलिजेंट है, या कोई स्पेसिफिक स्किल्स उसको आने चाहिए तो ही हम लोग उसको ज़हीन कह सकते हैं, या इंसान के अंदर कोई जनरल एबिलिटी होनी चाहिए। हम लोग कैसे जज कर सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे कि दूसरा बंदा इंटेलिजेंट है या नहीं है। इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर जहानत पाई जाती है या बाद में वो सीखता है इस जहानत को। ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं इनकी बेसिस पे सारी की सारी थ्योरीज बनाई गई हैं। यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी टेस्ट बनाने वाला और टेस्ट को यूज करने वाला जब उसको पता होता है ना कि इंटेलिजेंस होता क्या है, तो फिर वो आसानी से इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर मौजूद जो सिग्निफिकेंस होती है, लॉजिक और प्रोसेस, उसको आसानी से वो समझ जाता है। अब डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ तरीके से इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब किया है। अब हम लोग देखते हैं इंटेलिजेंस की पहले हम लोग जनरल सी एक डेफिनेशन देखते हैं। इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इंसान के अंदर जो एक सलाहियत होती है ना दुनिया को समझने की, एक बेहतरीन अंदाज में या एक हकीकत पर हकायक की बेस पे सोचने की, थिंक रैशनली, ठीक है, हकायक की बेस पर सोचने की जो एबिलिटी होती है, और अगर उसको कोई चैलेंजेस आ जाते हैं तो उनको अफेक्टिव तरीके से फेस करने की अगर उसके अंदर एबिलिटी मौजूद है तो हम लोग कहेंगे कि वो उसके अंदर जहानत मौजूद है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो एबिलिटी होती है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने की, चीज़ों के दरमियान वजूहात को ढूंढने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और एक एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोचने की, ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। इसमें ये भी चीज़ें आ सकती हैं कि नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और अपनी माजी के तजुर्बात की बेस पे नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इसको भी हम लोग जहानत कहते हैं। इंटेलिजेंस या जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं, ये डिपेंड करती है कि इंसान का, एक तो इंसान के अंदर जो पाई जाने वाली जो सलाहियतें हैं वो, और जो इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं ये कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप लोग अपने मौजूद पाई जाने वाली अपने अंदर जो आपके अंदर जो सलाहियतें पाई जाती है ना उनको आप लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस बेस पे भी हम लोग जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी कंसिडर करती है कि एनवायरनमेंट और साथ में जो विरासत होती है, हेरिडिटी, ये दोनों ही डिटरमिन करते हैं इंटेलिजेंस को, और इनका जो इंटरेक्शन होता है आपस में उस बात पे हम लोग कहते हैं कि इंसान इंटेलिजेंट है या नहीं है। इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज बनी हैं। सबसे पहली जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटेलिजेंस की मेजर के 19th सेंचुरी में सबसे पहले इसके बारे में बात की थी सर फ्रांसिस गाल्टन ने। चार्ल्स डार्विन के ये कजन थे और ये ऐसे खानदान में पैदा हुए थे जहाँ पे और भी बहुत से जीनियस लोग मौजूद थे जिनका IQ लेवल बहुत हाई था। जियोग्राफर भी थे, मीटरोलॉजिस्ट भी थे, डिफरेंशियल साइकोलॉजी के फाउंडर भी इनको कहा जाता है। फ्रांसिस ये कहते हैं कि जितने भी गिफ्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने भी ज़हीन लोग होते हैं, वो जिन फैमिलीज में पाए जाते हैं वहां भी और भी लोग वहां पे ज़हीन होते हैं। वो ये कहते हैं, इन्होंने ये इंटेलिजेंस को, जहानत को इन्होंने जो है ना वो मापने की कोशिश की थी कि इन्होंने कहा था कि इसमें विरासत का बहुत बड़ा किरदार होता है। इंटेलेक्चुअल
کسی بھی انسان کی جو ایبلٹیز ہوتی ہیں, جو اس کی ذہانت ہوتی ہے, اس میں وراثت کا ہاتھ ہوتا ہے, وراثتی طور پہ انسان کو یہ ذہانت ملتی ہے. اس کے بعد انہوں نے انسان کے اندر موجود جتنی بھی ٹریٹس ہوتی ہیں ان کو کوانٹیٹیو فارم میں بھی ڈٹرمن کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہیریڈیٹی جو ہوتی ہے کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے خاندانوں میں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ذہانت کا اور سر کی سائز کا بہت بڑا اثر ہے, جس کا سر جتنا زیادہ بڑا ہوگا اس کا دماغ اتنا زیادہ بڑا ہوگا اور وہ اتنا زیادہ ذہین ہوگا. لیکن کوئی امپیریکل سپورٹ اس کے بارے میں نہیں ہے, کوئی ایکسپیریمنٹلی یہ چیز ثابت نہیں کی گئی. اس کے بعد ایک اور جو دوسرے جو سائنٹسٹ ہیں جو کنٹریبیوٹر ہیں, دیٹ از اے کیٹل نے مینٹل ٹیسٹ کا ایک ٹرم جو ہے نا انہوں نے یوز کی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ انسان کا ریئیکشن ٹائم کیا ہے, چیز کو سمجھ کے اس کا رسپانس دینے میں کتنا ٹائم لگاتا ہے. ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ یوز کیے جائیں, کیننس آف ویژن کس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے, ویٹ ڈسکریمنیشن, اس بیس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں انسان کی ذہانت کو. پھر انٹیلیجنس کی ہسٹری میں ایک اور نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, دیٹ از الفریڈ بنے. الفریڈ بنے نے سب سے پہلا ایک فارمل انٹیلیجنس ٹیسٹ دیا تھا 1905 میں. ان کے ٹیسٹ کو ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس میں کون کون سے فیکٹرز پائے جاتے ہیں, کس بیس پہ آپ لوگ انٹیلیجنس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. بہت ساری اپروچز ہیں. سب سے پہلی جو تھیوری ہے وہ ہے اسپیئر مینز جی فیکٹر تھیوری. بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں, ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ ہمیں انٹیلیجنس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ کیا انٹیلیجنس کوئی سنگل کسی اسپیسیفک ایبلٹی کا نام ہے یا کوئی جنرل ایبلٹی ہے, یعنی کہ انسان کی اوور آل جو اس کی پوری زندگی گزری ہے اس میں ہمیں ہر اسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے, یا ہمیں کوئی سنگل کوئی اسپیسیفک ایبلٹی کو ہم جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے. اس کی بیس پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان انٹیلیجنٹ ہے. شروع کی جو تھیوریز تھیں وہ یہی کہتی تھیں کہ انٹیلیجنس ایک جنرل فیکٹر ہے. آپ لوگ اوور آل دیکھیں, یعنی کہ اگر انسان کسی ایک چیز میں بھی اگر اچھا ہے, اوور آل اپنی لائف کی دوسرے بھی سکلز میں وہ اچھا ہوگا. برٹش سائیکالوجسٹ تھے چارلز پیئر مین, انہوں نے اپنی تھیوری دی تھی 1900 میں. انہوں نے آبزرو کیا تھا کہ وہ لوگ جن کا ایک مینٹل ٹیسٹ کے اوپر ان کا سکور ہائی ہوتا ہے, سارے کے سارے مینٹل ٹیسٹ میں ان کا سکور ہائی ہوتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنرل فیکٹر کی بیس پہ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان انٹیلیجنٹ ہے, کیونکہ جب وہ جہاں پہ اس کی ایک چیز میں اس کی پرفارمنس زیادہ, آٹومیٹکلی اس کی دوسری چیزوں میں بھی پرفارمنس زیادہ ہے. اس کے بعد یہی کنسیپٹ وہ لو سکوررز کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں. فیکٹر انالیسس یہ یوز کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہوتی ہے. فیکٹر انالیسس ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دو فیکٹرز کی بیس پہ آپ لوگ انسانوں کے درمیان میں ڈفرینسز کو فائنڈ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے جی فیکٹر اور ایک ہوتا ہے ایس فیکٹر. جی فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جنرل انٹیلیجنس کتنی ہے, اور ایس فیکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی کسی ایک زندگی کی ایک شعبے کے اندر اس کی اسپیسیفک انٹیلیجنس کتنی ہے. اسپیئر مین اور دوسرے جتنے بھی اسکالرجسٹ تھے ان کا یہی بلیف تھا کہ یہ جو سنگل فیکٹر ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو ایک جنرل انٹیلیجنس ہوتی ہے, جو جنرل فیکٹر ہوتا ہے, اس کی بیس پہ آپ لوگ, یعنی کہ جو جی فیکٹر ہوتا ہے, اس کی بیس پہ آپ لوگ انسان کی ایبلٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسپیئر مین کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل ایبلٹی کو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے, انسان کے اندر جنرل ایبلٹی ہے تو وہ اس کے اندر انٹیلیجنس پائی جاتی ہے, اس کی بیس پہ آپ لوگ انٹیلیجنس کو دیکھیں. لیکن دیکھا جائے تو جنرل ایبلٹی تمام لوگوں میں کامن نہیں ہوتی. مینٹل ٹیسٹ سے بھی یہ بات ثابت آئی ہے کہ کبھی کبھار جنرل ایبلٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ کامن ہوتی ہیں. ہاں دیکھیں جنرل عام طور پہ جتنی بھی ایبلٹیز اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو عام ہوتے ہیں لوگوں میں, جنرل ایبلٹیز وہ تو کامن ہوتی ہیں, لیکن اسپیسیفک ایبلٹیز سب میں کامن نہیں ہوتی, یہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں لوگوں میں. فار ایگزامپل اگر کوئی ایک انسان اپنی کسی فار ایگزامپل وربل ایبلٹی میں وہ بہت زیادہ اچھا ہے, تو یہ وربل ایبلٹی ہر کسی کی اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو اسپیسیفک ایبلٹیز تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں مختلف لوگوں میں, اور جنرل ایبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب لوگوں میں وہ کامن ہوتی ہیں. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسپیئر مین کی تھیوری کو آپ لوگ زیادہ لوگوں کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے, کیونکہ اسپیئر مین کی تھیوری کو آپ لوگ اپلائی کریں گے سارے لوگ آپ لوگوں کو کامن ایک جیسے ہی لگیں گے, کیونکہ اسپیئر مین یہ کہتا ہے آپ لوگ جنرل ایبلٹی کو دیکھیں, اور جنرل ایبلٹی تو سب میں کامن ہوتی ہے. اس وجہ سے پھر سائیکالوجسٹ نے ایک آلٹرنیٹیو میتھڈز بھی ڈھونڈے تھے انٹیلیجنس کے بارے میں. دوسری جو ایک اور تھیوری دیٹ از اے تھورنڈائک سوشل انٹیلیجنس. تھورنڈائک نے کرٹیسائز کیا تھا اسپیئر مین کو جی فیکٹر کے اوپر. وہ کہتے ہیں ہمیں جی فیکٹر کو نہیں دیکھنا چاہیے, جنرل فیکٹر کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیکٹر کے بجائے آپ انسان کے اندر مختلف فیکٹرز کو دیکھیں, ٹھیک ہے, ان فیکٹرز کو دیکھیں جو کہ اوور آل انسان کی ذہانت کو بناتی ہیں, جو کہ اس کی ذہانت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ لوگ انٹیلیجنس کو 3 فیکٹرز میں آپ لوگ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آپ لوگ 3 چیزیں انسان کے اندر دیکھیں, اگر وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہیں آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان انٹیلیجنٹ ہے. سب سے پہلے آپ لوگ اس کی سوشل انٹیلیجنس دیکھیں.
یعنی کہ انسان کتنا قابل ہے ریلیشن شپس کو سمجھنے میں اور ان کو مینج کرنے میں. دوسری چیز آپ لوگ ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کو دیکھیں, یعنی کہ انسان آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے میں, کنسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کتنا قابل ہے. جیسے الجبرا ہو گیا, میتھمیٹکس ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ جو کنسیپٹس ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آئیڈیاز انڈرسٹینڈ کرنے ہوتے ہیں, ان کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس. اس کے بعد آپ لوگ تیسری چیز دیکھیں, انسان کی کنکریٹ انٹیلیجنس کتنی ہے, یعنی کہ انسان کے اندر جو اسکلز ہوتے ہیں نا وہ اس کے اندر کتنے ہیں. اکاؤنٹنگ کے اسکلز ہو گئے, اکنامکس کے اسکل ہو گئے, ڈرائنگ کے اسکل ہو گئے, آرکیٹیکچر کے, بینکنگ کے. انسان کے اندر یہ جو کنکریٹ یہ جو اسکلز ہوتے ہیں نا جو آپ لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, میکینیکل کنسیپٹس, یہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یہ انسان کے اندر کتنے زیادہ پائے جاتے ہیں, اس بیس پہ آپ لوگ انٹیلیجنس کو میئر کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور اپروچ تھی, دیٹ از اے تھرسٹنس اپروچ. یہ پرائمری مینٹل ایبلٹیز کی بات کرتے ہیں. یہ وہ سائنٹسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس کوئی جنرل فیکٹر نہیں ہے, بلکہ جو انٹیلیجنس ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے. تھرسٹن نے ان چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس کو, ان چھوٹے چھوٹے فیکٹرز کو کہا تھا کہ یہ پرائمری مینٹل ایبلٹیز ہوتی ہیں. انہوں نے اپنے وائف کے ساتھ مل کے پورے 56 ٹیسٹ ایسے بنائے تھے جن کے تھرو آپ لوگ ان پرائمری مینٹل ایبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. 240 کالج اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے اپنے ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کروایا تھا. اپنے ریزلٹس کی بیس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 جو ہے نا وہ پرائمری مینٹل ایبلٹیز پائی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی جو ایبلٹی انسان کے اندر ہمیں دیکھنی چاہیے وہ ہے وربل کمپریہنشن. یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنے اچھے طریقے سے لفظوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کتنے اچھے طریقے سے لفظ بولتا ہے, کتنے اچھے طریقے سے لفظوں کو ڈیفائن کرتا ہے. دیٹ از اے وربل کمپریہنشن. دوسری جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ورڈ فلوئنسی, یعنی کہ آپ کوئی ریڈنگ کر رہے ہیں, کوئی آپ لوگ پوئم پڑھ رہے ہیں, مختلف اگر آپ لوگ نیمز پڑھ رہے ہیں, ورڈز پڑھ رہے ہیں, تو ان سب کو یہ جو سارا وربل میٹیریل ہوتا ہے نا, ان کو سوچنے کی, ان کو سمجھنے کی آپ کی سپیڈ کتنی ہے, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ورڈ فلوئنسی. ٹھیک ہے, بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ جلدی جلدی سے صرف ایک دفعہ وہ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سارا کا سارا کنسیپٹ ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے. دیٹ از اے ورڈ فلوئنسی. اس کے بعد تیسری چیز جو تیسری ایبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسپیشل ویژوالائزیشن, یعنی کہ انسان کے اندر جو ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ جو 3 ڈائمینشنز چیزیں ہوتی ہیں, جو آبجیکٹس ہوتے ہیں, ان کو پہچاننے کی, ان کو مینیپولیٹ کرنے کی, ان کو سمجھنے کی ان کے اندر ایبلٹی کتنی ہے. فار ایگزامپل کوئی انسان ہے وہ نقشے جیسے یہ ہوتا ہے نا, نقشہ ان کو دکھایا جائے آسانی سے ان کو سمجھ جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نقشہ ان کو پڑھنا نہیں آتا, تو یہ ہوتی ہے اسپیشل ویژوالائزیشن. یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, پرائمری ایک مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو چوتھی مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے پرائمری, وہ ہوتی ہے پرسیپچول سپیڈ, یعنی کہ جب بھی آپ لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں, چیز کو پہچاننے میں, چیز کو پرسیو کرنے میں, چیز کو سمجھنے میں, اس کی ڈیٹیلز کو سمجھنے میں, اور 2 چیزیں اگر پڑی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں سملیرٹیز اور ڈفرینسز کو دیکھنے میں, جو آپ لوگوں کی جو سپیڈ ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ پرسیپچول سپیڈ بولتے ہیں. تو یہ بھی ہوتی ہے, اس بیس پہ بھی آپ لوگ ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے, ایک اور جو پرائمری مینٹل ایبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریزننگ اینڈ انڈکٹیو ریزننگ, یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ جنرل آئیڈیاز میں سے اسپیسیفک انفارمیشن نکالنے کی ایبلٹی کتنی ہے. یعنی کہ جنرلی اس نے کہیں کوئی چیز, فار ایگزامپل اس نے اسکول میں کوئی چیز سیکھی کہ پرابلمس کو سالو کرنے میں آپ لوگ یہ والا کنسیپٹ یوز کر سکتے ہیں. اب ریئل لائف میں وہ اس میں سے اسپیسیفکلی اپنی جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنا, ٹھیک ہے, وہ کس طرح سے اس کو کر سکتا ہے. تو دیٹ از ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے اندر یہ والی ایبلٹی کی بیس پہ بھی ہم لوگ ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد انسان کے اندر نمبرز یا ارتھمیٹک ایبلٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے, یعنی کہ انسان کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے نمبرز کے ساتھ ایزیلی کام کرنے کی, کیلکولیشنز کرنے کی, کتنی جلدی اور تیزی سے وہ ارتھمیٹک کام کر سکتے ہیں, میتھمیٹکس کے کام کر سکتا ہے. اس بیس پہ بھی ہم لوگ ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آخری جو چیز ہے میموری, یعنی کہ انسان کے اندر کتنی ایبلٹی ہے لفظوں کو, لیٹرز کو یاد کرنے کی, اس کو اپنے مائنڈ میں سٹور کرنے کی, اور جب بھی ضرورت پڑے اس کو دوبارہ سے ریکال کرنے کی, ڈفرینٹ ورڈز کے درمیان ماضی کی بیس پہ, ماضی کے تجربات کی بیس پہ ایسوسیشن بنانے کی, یا تعلقات یا جو لنکس ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنے کی ایبلٹی کتنی ہے. یہ 7 ایبلٹیز آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. ان ساری ایبلٹیز 7 ایبلٹیز کے اگر آپ لوگ نیمز یاد کر لینا, جو یہاں پہ ہیڈنگز ہیں, اگر آپ لوگ صرف ان کو یاد کر لیں تو آپ لوگ خود بخود ایکسپلینیشن لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو یہ تھرسٹن کی اپروچ تھی پرائمری مینٹل ایبلٹیز. اس کے بعد آر بی کیٹل نے ایک اور اپروچ دی تھی, کرسٹلائزڈ اینڈ فلوئڈ انٹیلیجنس. پوری ڈیپتھ میں جا کے انہوں نے ریسرچ کی تھی, اور مختلف آبزرویشن کے بعد کچھ سائیکالوجسٹ نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ 2 طرح کی انٹیلیجنس پائی جاتی ہے. ایک ہوتی ہے کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس اور دوسری ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس. کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہوتا ہے, یعنی کہ آپ تجربات کی بیس پہ,
آپ نے زندگی میں جو کچھ بھی اپنا تجربات ہوتے ہیں نا اس بیس پہ انفارمیشن کو یوز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک تو آپ لوگوں کا کلچر اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم، آپ کے تجربات، آپ کی زندگی میں جتنا آپ لوگوں نے وقت گزارا ہوتا ہے، جتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس ساری بیس پہ جو آپ لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے اس کو ہم لوگ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کہتے ہیں. نالج، اسکل، ٹیکنیکس، آرٹ، سب کچھ پوری زندگی میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس میں آ جاتی ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ ان سب کو پرابلم سالونگ سچویشنز میں کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس کا ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک ایسی انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، اور انسان کا جو لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو تجربہ ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہوتا ہے نا کہ دو چیزوں کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، وائس اور انٹیلیجنس، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے نا وزڈم، ٹھیک ہے، وزڈم ہم لوگ بچوں کے ساتھ اس کو نہیں ہم لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. وزڈم ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، بوڑھوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں تجربہ جو ہوتا ہے نا ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس، یعنی کہ آپ کے اندر جو قدرتی طور پہ ایسے فیکٹرز پائے جاتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے انفارمیشن کو سمجھنے کی، پرابلمس کو سالو کرنے کی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی ہے، اس کے مائنڈ نے کتنا بایولوجیکلی اس نے کتنا اس کے مائنڈ نے جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے چیزوں کو یاد کرنا. اب یہ والی جو چیز کو یاد کرنے کی جو صلاحیت ہے نا یہ ہوتی ہے فلوئڈ انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، آپ لوگ خود ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول میں جو کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں وہ آپ لوگوں کی فلوئڈ انٹیلیجنس میں آ سکتی ہے. اور یہ والی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا یہ آپ کی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل ایک نوجوان ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر کوئی ٹیبل دے دیجیے یاد کرنے کے لیے وہ اس کو آسانی سے یاد کر لے گا. ایک بوڑھے بندے کو آپ لوگ دے دیں وہ آسانی سے یاد نہیں کر سکے گا. تو یہ جو انٹیلیجنس ہوتی ہے نا فلوئڈ انٹیلیجنس، یہ عمر کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے زندگی کے شروع میں جو اسکل سیکھے ہوتے ہیں زندگی کے آخر میں آ کے وہ لوگوں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی ایبلٹی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ریزننگ، میموری، یہ سب کچھ جو ہوتی ہے نا یہ آپ لوگوں کی فلوئڈ انٹیلیجنس آ جاتی ہے. ایکویشنز کو سالو کرنا، اگر چیزوں کو مختلف گروپس میں کلاسیفائی کرنا ہو اس کو سالو کرنا، ٹیبلز کو مینیپولیٹ کرنا ہو، ملٹیپلیکیشن اگر کرنی ہو آپ لوگوں نے، تو یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کوئی بوڑھا انسان اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا. تو یہ والی جو انٹیلیجنس ہوتی ہے یہ فلوئڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو دو طرح کی انٹیلیجنس کیٹل جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں گلفورڈس کی تھیوری. گلفورڈ بتاتے ہیں پوری انٹیلیجنس کا ایک سٹرکچر، انٹیلیکٹ کا سٹرکچر بتاتے ہیں. انہوں نے جو ماڈل دیا تھا نا انٹیلیجنس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس تین چیزوں کے انٹریکشن کا نام ہے، آپریشنز، کنٹینٹ اور پروڈکٹ. یہ تین چیزیں آپس میں انٹریکٹ ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انٹیلیجنس بنتی ہے. ان کا یہ بلیف تھا کہ یہ انٹیلیجنس زیادہ کمپلیکس فینومینا ہے اور اس کو جی فیکٹر کے تھرو ڈیفائن کرنا مشکل ہے، اور نہ ہی آپ لوگ اس کو پرائمری مینٹل ایبلٹیز کے ٹرم میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. گلفورڈ یہ کہتے ہیں کہ 150 قسم کی مختلف ایبلٹیز اور فیکٹرز پائے جاتے ہیں جس کی بنا پہ آپ لوگ انٹیلیجنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب انہوں نے جو کمپوننٹس بتائے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ تین طرح کے کمپوننٹس ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، آپریشنز، کنٹینٹ اور پروڈکٹ. آپریشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کے اندر مختلف طریقے سے سوچنے کی ایبلٹی کتنی ہے. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان بس ایک ہی طریقے سے وہ سوچتا رہتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ طریقوں میں وہ سوچتے ہیں. چیزوں کو ایویلویٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت کتنی ہے. کنورجنٹ تھنکنگ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ، یعنی کہ یہاں پہ ایک وہ ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں سے ایک کہہ دیا جائے کہ گندم کی دو ڈھیریاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہیں، دو جو ہے نا وہ رائٹ سائڈ پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایسی سچویشن ہے اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے نا کہ 2 + 2 1 ہو سکتا ہے. اب کوئی بندہ ہو نا جس کے اندر یہ تھنکنگ ایبلٹی یعنی کہ وہ ڈفرینٹ ویز نہیں ہے اس کے اندر تھنکنگ کے، وہ کہے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جو میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی ہے کہ 4 گندم کی ڈھیریاں ہیں، ان کو آپس میں آپ لوگ اکٹھا ملا دیں وہ ایک ڈھیری بن جائے گی نا. تو کوئی ہو اگر تو وہ اس طرح کی ایگزامپل دے کے کہہ سکتا ہے بالکل بن سکتے ہیں، 2 + 2 1 بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے ڈفرینٹ جو طریقہ ہوتا ہے نا سوچنے کا اس کی بیس پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہے یا نہیں ہے. ان کو آپ لوگ بولتے ہیں آپریشنز.
इस तरह से चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फिर चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रिटेन रखना, बरकरार रखना ताकि वो भूले नहीं, और उसके बाद चीज़ों को सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, कॉग्निशन वगैरह, मेंटल प्रोसेसेस वगैरह, ये सारे आप लोगों के ऑपरेशंस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ अ कंटेंट, यानी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में जो है ना क्या सोचते हैं, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ आप लोगों को नजर आई, सुनाई दी, आप लोग उसको कैसे समझते हैं, वो जो समझने वाली जो सलाहियत होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट्स। विजुअल कंटेंट भी हो सकता है, सिंबॉलिकली आपको कोई चीज़ समझ आई, सिंबल की बेस पे आप लोग चीज़ को समझ सकते हैं। सिमेंटिक मीनिंग्स अगर आप लोगों को चीज़ों के समझ आ रहे हैं, बिहेवियरल अगर बंदे के आप लोग बिहेवियर अगर समझ सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट्स। आखिरी जो चीज़ होती है इंटेलिजेंस में वो होती है प्रोडक्ट, यानी कि जब आप लोग ऑपरेशंस को कंटेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन यानी कि डिफरेंट जो आपका तरीका होता है ना सोचने का, डिफरेंट मैनर जो होते हैं आप लोगों की थिंकिंग के, उसको आप लोग कंटेंट्स के ऊपर यानी कि चीज़ों के ऊपर अप्लाई करते हैं, चाहे विजुअल चीज़ हो, सिंबॉलिक हो, सिमेंटिक हो, बिहेवियरल हो। इसके ऊपर जब आप लोग अप्लाई करके चीज़ को समझते हैं तो जो आप लोगों के पास रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? यूनिट, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये एक तो आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड ने किन 3 चीजों के बारे में बात की थी? एमसीक्यूज आप लोगों का आ सकता है, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, उसके अलावा कंटेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। आगे हम लोग चलते हैं हॉवर्ड गार्डनर्स अप्रोच। हॉवर्ड गार्डनर ने भी कहा था, उन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस को सिंगल फैक्टर नहीं होता और ना ही इसको कोई सिंगल फैक्टर होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के अंदर 8 किस्म की इंटेलिजेंसीज पाई जाती हैं। 8 जो है ना वो चीजें हमें देखनी चाहिए जो कि इंसान के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि हर इंसान में ये वाली 8 चीजें जो है ना वो डिफरेंट पाई जाती हैं, वेरिंग डिग्री होती है, सब में सेम नहीं पाई जाती। किसी में कोई एक चीज ज्यादा होती है, किसी में कोई दूसरी चीज ज्यादा होती है, एक में जो है ना वो चीज कोई कम होती है। यानी कि 8 आप लोगों को चीजें देखनी चाहिए, उस बेस पे आप लोगों ने इंटेलिजेंस को मेजर करना है। पहली जो चीज है वो कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, इंसान बोलने में कितना माहिर है। लॉजिकल और मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशंस में, नंबर्स में कितना माहिर है। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को देखना और उसको समझने में कितना ज्यादा माहिर है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकली यानी कि चीजों को बजाना, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, उसमें उसकी जहानत का लेवल भी आप लोगों को देखना चाहिए। बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी कि अपनी यूं समझ लें कि बॉडी को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करने की, कितनी देर तक इस्तेमाल करने की सलाहियत कितनी है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि इंसान जब दूसरों के साथ बातचीत कर रहा होता है कितने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है, उसको कितने अच्छे तरीके से समझ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि इंसान अपनी ही सोचने समझने की सलाहियतों में कितना माहिर है, ये होती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि नेचुरली भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे इंसान कुछ कामों में बहुत ज्यादा ज़हीन होता है, ये भी आप लोगों को देखनी चाहिए। तो ये 8 जो है ना वो इंटेलिजेंसेस बताते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी 8 चीजें बताई थी, इनको आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद एक और जो थ्योरी हमें देखने को मिलती है, स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थ्योरी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी। ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक होती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस यानी कि इंसान के अंदर चीजों का एनालिसिस करने की जो सलाहियत है ना वो कितनी है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो इंसान की क्रिएटिविटी होती है, जैसे इंसान कितनी अच्छे तरीके से वो कुकिंग कर लेता है, या इंसान कितने अच्छे तरीके से ड्राइंग वगैरह कर लेता है, या इस तरह के जो क्रिएटिव स्किल्स होते हैं ना वो इंसान के अंदर कितने पाए जाते हैं, या कितने अच्छे और खूबसूरत अंदाज में चीजों को मैनेज करता है या लिखता है। उसके बाद तीसरी कहते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है, एक तो ये होता है ना कि आप लोगों ने स्कूल में कोई चीज देखी, आपने याद की, आपने जाके सुना दी, आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, वो तो एक और मतलब इंटेलिजेंस है ही। लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का ये मतलब होता है कि जब आप लोग कोई चीज सीखी आपने, तो आप लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसी भी दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की। स्टेनबर्ग की जो थ्योरी है ये इस वजह से इंपॉर्टेंट ज्यादा समझी जाती है क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी कि कोई भी इंसान ओवरऑल अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ज्यादा सक्सेसफुल है, इस बेस पे आप लोग देखें कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वो ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल टेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं इसकी बेस पे हम लोग एकेडमिक सक्सेस को तो हमें पता चल जाता है, कोई टेस्ट आप लोग लेते हैं उससे आप लोगों को पता ये तो चल जाता है कि इंसान ने कितना कुछ सीखा, इंसान ने कितना कुछ पढ़ा, लेकिन कैरियर के अंदर
پریکٹیکل انٹیلیجنس ضروری ہوتی ہے. جو کچھ اس نے اسکول میں پڑھا ہوتا ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا یہ کیریئر کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس بیس پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر پریکٹیکل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. پریکٹیکل انٹیلیجنس بھی ایک لرن فینومینا ہی ہوتا ہے, یعنی کہ جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا ہوتا ہے اسی کی بیس پہ ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں. بلکہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا بیہیویئر پریکٹیکل لائف میں کتنا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو اس نے ریڈنگ اور لسننگ سکلز اپنی ایک ایکیڈیمک سکسیس تو اس نے حاصل کی, لیکن اپنی ریئل لائف میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہا ہے, اپنے کیریئر میں کتنا کچھ امپلیمنٹ کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مارکس اسکول میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, ڈگری میں ان کے مارکس بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, لیکن جاب میں ان کی پرفارمنس بالکل زیرو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو صرف یہ جو ہے نا وہ ایک ایکیڈیمک انٹیلیجنس نہیں دیکھنی چاہیے, ساتھ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل انٹیلیجنس بھی دیکھنی چاہیے. اس کے بعد آج کل کی جو ایک اور جو اپروچ ہے اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بھی دیکھا جاتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دوسروں کو جج کرنے کی ایبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنے کی ایبلٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ چلنے کی, دوسروں کے ساتھ ایک ایکوریٹ انداز میں ان کے ایموشنز کو, ان کے جذبات کو سمجھنے کی ایبلٹی کتنی ہے. ایک ایکوریٹ طریقے سے اگلا بندہ دوسرے کو ایویلویٹ کر رہا ہے, جج کر رہا ہے, اسیس کر رہا ہے, اپنے ایموشنز کو برقرار رکھنا, اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا, اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ٹھیک طریقے سے, کہاں پہ کتنے اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا ہے, کہاں پہ ایکسپریس نہیں کرنا. ایموشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ جتنی بھی آپ لوگوں کی سکلز ہوتی ہیں یہ ساری ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر آ جاتی ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ انسان ایک تو اپنے ایموشنز کو کس طرح سے ریئلائز کرتا ہے, اپنے ایموشنز کو کس طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ایموشنز کو کس طرح سے سمجھتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر آ جاتی ہیں. سوشل سکلز ایک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا, ان کے ساتھ ان کو سمجھنا. ٹھیک ہے, یہ اس کے سکلز. اس کے بعد سیلف اویئرنیس, انسان کو اپنے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے, اور دوسروں کی جو امپتھی مطلب دوسروں کے ایموشنز کو ایکوریٹ انداز میں میئر کرنا, یہ 3 بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پی اے جے نے بھی ایک ویو دیا تھا انٹیلیجنس کا. پی اے جے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی انٹیلیجنس کو اگر آپ لوگوں نے میئر کرنا ہو تو آپ لوگ دیکھیں کہ اس کی سوچ میں کوالٹیٹیو چینج کتنا آیا ہے, یعنی کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے نا اس کی کوالٹی کیا ہے, کتنے اچھے طریقے سے انسان سوچتا ہے. اس بیس پہ آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں انٹیلیجنس کو. انہوں نے بچوں کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایک یونیورسل پیٹرن ہوتا ہے, قدرتی طور پہ انسان کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو مائنڈ ہوتا ہے, اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. انہوں نے پورا ایک جو ہے نا وہ انہوں نے ایک کمپریہنسو سی انہوں نے تھیوری دی تھی کہ بچے کس طرح سے نالج کو حاصل کرتے ہیں اور پھر پرابلمس کو سالو کرنے میں کس طرح سے اس نالج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. زیادہ تر وہ انٹرسٹڈ تھے کہ بچے انٹیلیجنس حاصل کیسے کرتے ہیں اپنے ڈفرینٹ, یعنی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی یا بچے کی جو ذہانت ہوتی ہے وہ کس طرح سے بڑھتی رہتی ہے. انہوں نے 4 سٹیجز بتائی تھیں کہ ان سٹیجز کے مطابق کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یہ ایک یونیورسل ایک فینومینا ہوتا ہے, سیم سیکوینس میں چلتا ہے اور سب بچوں میں سیم ہی پایا جاتا ہے. 4 انہوں نے جو سٹیجز بتائی تھی, ایک وہ کہتے ہیں سینسری موٹر سٹیج ہوتی ہے, پری آپریشنل سٹیج ہوتی ہے, کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہوتی ہے, اور فارمل آپریشنل سٹیج ہوتی ہے. ان ساری سٹیجز میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان ساری سٹیجز میں بچہ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوچنے کی جو چینجنگ آ رہی ہوتی ہے نا انسان میں, اس کی بیس پہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اب انٹیلیجنس, اس کی جو ذہانت ہے وہ زیادہ ہے, کم ہے, بڑھ رہی ہے, گھٹ رہی ہے, یہ کون سے ڈیولپمنٹ لیول پہ اس کی ذہانت کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی اوور آل جو تھیوریز ہیں آپ لوگوں نے 1-2 دفعہ ہینڈ آؤٹ کو اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. انشاءاللہ لیکچر نمبر 25 میں سے اب ہم لوگ مزید ٹیسٹ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے, جو مختلف آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم لوگ پڑھنا سٹارٹ کریں گے. باقی مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں. تھینک یو سو مچ.